بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ رشتے جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا قصہ۔ تقدیر کا لکھا اٹل ہے، لیکن دعا وہ واحد امر ہے جو تقدیر کا لکھا بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کے طفیل کسی کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اسے ہم اہم دلیل کے پیش نظر آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بانجھ عورت کے قصے کی وضاحت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی جلیل القدر اور برگزیدہ بندے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب حاصل ہے، جس کا مطلب ہے اللہ پاک سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی غرض سے کوہ طور کی جانب رواں تھے کہ راستے میں ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو رک گئے اور آواز کا تعاقب فرمایا۔ دیکھا ایک عورت نہایت رنجیدہ اور بے ساختہ روتی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نہایت نرم دل تھے۔ اس عورت کو یوں روتا دیکھ کر آپ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا، حضرت میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، لوگ مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے ہیں، اگر میرے متعلق اللہ سے دریافت کر دیں کہ میرے ہاں کبھی کوئی اولاد ہوگی یا نہیں، میں یہاں پر اسی آس میں بیٹھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور فرمانے لگے، میں تمہارا یہ کام ضرور کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوہ طور پر پہنچ کر آپ علیہ السلام جو ہی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اس عورت کے متعلق دریافت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ تقدیر کا لکھا ہے، اس عورت کے ہاں کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، بس اسے چاہیے کہ وہ آزمائش پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر نہایت رنجیدہ ہو گئے اور شرف کلام میں خداوندی حاصل کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس پلٹے تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ کے جواب کی خاطر اپنا منتظر پایا۔ آپ علیہ السلام کو آتا دیکھ کر وہ عورت اپنی تقدیر کا لکھا جاننے کے لیے بیتاب ہو گئی۔ آپ اس عورت کے قریب گئے اور نہایت دکھ کے ساتھ اسے اللہ رب العزت کا پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اس میں ضرور خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تم صبر کرو، یہ اللہ پاک کی دین ہے، وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے دے اور جسے چاہے تو اپنی دونوں نعمتوں سے نواز دے۔ آپ نے اس عورت کو تسلی دی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اب اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک روز یوں ہوا کہ ایک درویش کا گزر اس عورت کے گھر کے پاس سے ہوا جو کہ بھوکا تھا اور روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ جب اس عورت کے کان میں اس درویش کی آواز پہنچی تو اس نے درویش کو رک جانے کے لیے کہا۔ درویش رک گیا۔ عورت نے درویش کو روٹی کھلائی، جس کے بدلے میں اس درویش نے اسے اولاد عطا ہونے کی دعا دی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس درویش کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ وہ درویش وہیں بستی سے باہر ایک جگہ پر رہا کرتے تھے۔ جب یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو حیران ہو گئے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عورت کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ آپ علیہ السلام ایک روز کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے متعلق سوال کر دیا، یا پروردگار، جب اس دن میں نے آپ سے پوچھا
کہ اس عورت کو آپ اولاد عطا فرمائیں گے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ نہیں، یہ اس کے مقدر میں نہیں۔ اے میرے پروردگار، اب یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھ دی اور فرمانے لگے، اے موسیٰ جاؤ اور میرے سامنے ایک پلیٹ میں انسان کے جسم کا گوشت پیش کرو، میں اس کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی بجا لانے کی غرض سے کوہ طور سے بستی کی جانب واپس پلٹے اور اپنے ہاتھ میں پلیٹ اور چھری لی اور بستی والوں کو مخاطب کر کے اللہ کا حکم سنا دیا۔ آپ کی قوم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عجیب فرمائش پر حیران تھے اور خون ریزی کی اذیت سے خوف زدہ کہ کیسے ہم میں سے کوئی اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر اللہ کے سامنے پیش کرے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ہاتھ میں خالی پلیٹ لیے کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ بستی سے باہر نکل کر کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک طرف بوڑھے درویش کو بیٹھا ہوا پایا، جس سے نہ گرمی کا ہوش اور نہ سردی کا، بس آنکھیں بند کیے اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، اللہ اللہ۔ وہ درویش آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھائے بس اللہ کو پکارتا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آخری کوشش کی غرض سے اس سے بات کرنے کا سوچا اور اس درویش کے قریب چلے گئے۔ اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے درویش، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تو اللہ کے لیے پلیٹ میں تیرے جسم کا گوشت کاٹ کر رکھ دے؟ کیا تو مجھے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے گا؟ وہ درویش جسے اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں تھا، اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھا کر کہنے لگا، لیجئے، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد اس درویش نے موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو پر سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام پلیٹ لے کر کوہ طور کی جانب روانہ ہونے لگے تو اس درویش نے آپ کو پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا، میں نے تو آپ کو اپنے بازو کا گوشت دیا ہے، لیکن کیا پتا اللہ کو گردن کا گوشت چاہیے ہوگا۔ یہ کہہ کر اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے چھری لی اور اپنی گردن پر سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر کوہ طور کی جانب چل دیے، لیکن اس درویش کو پھر کچھ یاد آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر آواز دی اور کہنے لگا، حضرت، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کو سینے کا گوشت نہ چاہیے ہو، اور میں نے تو دیا ہی نہیں سینے کا گوشت، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس درویش نے اپنے سینے کا اور پھر اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر کوہ طور پر چلے گئے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے سامنے اس درویش کے جسم کے گوشت کے ٹکڑوں سے بھری پلیٹ رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، موسیٰ، یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ اللہ فرمانے لگے، اے موسیٰ، دیکھو یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو، اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا اور میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے پلیٹ میں رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب تم ہی بتاؤ، جب میرا ایسا بندہ جو میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ جب وہ کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی بات کیوں کر پوری نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے لیے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی مجھ سے اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ بس یہی وہ سبب ہے جس کی خاطر میں نے اس عورت کی تقدیر کے لکھے کو پلٹ دیا۔ موسیٰ، تم بھی تو انسان تھے، تم بھی تو مجھے اپنا گوشت عطا کر سکتے تھے۔ بے شک میرے وہ بندے جو میری رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہوں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کی حقیقت جان کر نہایت حیران اور خوش ہو گئے۔
عزیز دوستو، مایوسی کفر ہے جبکہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ بس اللہ پر یقین کامل ہو، بے شک اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور نیک بندوں کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام پہنچایا ہے۔